بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والانعام خلقہا لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تأکلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں، ساری مخلوقات، ان میں افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور باقی ساری مخلوقات اس انسان کی خادم ہیں، اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے چوپائے اور جانور پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے ہیٹ، گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور فوائد بھی ہیں، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، تمہارے کھانے کا بھی وہ ذریعہ اور ضروریات کو پورے کرتی ہیں. تو میرے بھائیوں، دیکھیں یہ جانور جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے انسان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ بھیڑیں جا رہی ہیں، ان کا یہ اون ہے، اس سے گرم لباس حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے منافع ہیں، سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بہت بعض جانور بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دودھ کے لیے، کھانے کے لیے، گوشت کے لیے، یہ سارے جانور جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اور مقامات پر بھی یہ ذکر فرمایا ہے. یہ بھی ذکر کیا والخیلہ والحمیرہ والبغالہ. اللہ تعالیٰ نے گھوڑا، گدھا اور کھچر وغیرہ پیدا کیے جن پر تم اپنے بوجھ لاد کر ادھر ادھر لے کر جاتے ہو. حالانکہ اگر تمہیں اپنے سر پہ، اپنے جسم پہ، اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ اٹھانا پڑے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے. اور ایک مقام پر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی بھی ہے. جب یہ جانور صبح چرنے کے لیے نکلتے ہیں اور رات کو پھر واپس پلٹ کر گھر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہی آپ دیکھیں، یہ آپ ماشاءاللہ یہ جانور چرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ایک صحرائی علاقے کے اندر یہ چرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اپنے مالکوں کے لیے یہ بڑی عمدگی اور خوبصورتی کا یہ ذریعہ ہیں. اسی طرح جب یہ واپس گھر لے کر جائیں گے، اس کے اپنے رجے ہوئے ہوں گے، کھا پی کر یہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے. تو خیر، اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ سب جانور انسان کے لیے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس مقصد کی طرف بھی آنا چاہیے. کہ دیکھنے کے ایک شاعر نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو انسان کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے. جب اللہ نے ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنا جو بھی جتنا بھی وقت ہے اور جو کچھ بھی وہ اللہ کی عبادت میں صرف کر دے. اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.